اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 تا 130 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ومن یکفر بھی، اور جو اس کا انکار کریں، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دراصل یہ اہل کتاب کے صالح عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس لیے جو کچھ کتاب اللہ کی روح سے حق ہے اسے حق مان لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو کہ میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، زمانے والوں، یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جسے سمجھنے کے لیے چند باتوں کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو جد الانبیاء بھی کہتے ہیں، وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک، اور شام اور فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے اس مشن کو اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفے مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام اور فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ دوسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلے نسلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہ تھے، وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے ہیں۔ دوسرے حضرت اسحاق کی اولاد جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ اور بہت سے انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرا کا مطلب بندہ، ایل کا مطلب اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی، یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے مگر مذہباً ان کے متبع یعنی تابع رہے۔ اسی شاخ میں جب پستی و تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے
مطیع اور فرما بردار تھے اور اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے۔ دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے فرما بردار ہو کر رہیں۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام اور پیشوا بنائے گئے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے اور اسی کی راہ راست کا علم دیا گیا۔ اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا۔ اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ گزشتہ 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی تاریخی فرد قرار داد، جرم اور ان کی وہ موجودہ حالت جو نزول قرآن کے وقت تھی، بے کم و کاست یعنی بغیر لگی لپٹی پیش کر دی، اور ان کو بتا دیا کہ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر دی تھی۔ تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، بلکہ خود بھی حق اور سیدھے راستے سے پھر گئے، اور اب ایک نہایت قلیل عنصر صالح کے سوا تمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ اس سچی اطاعت و فرما برداری کا پھل ہے جس میں ہمارے اس بندے نے اپنی ہستی کو گم کر دیا، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود چلیں اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دیں۔ چونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہٰذا تمہیں امامت کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ چارج شیٹ دے دی اور ان کو امامت سے معزول کر دیا۔ یہاں سے ان کے دلوں کے اندر بغض اور عناد کی جڑ پھوٹی۔ ساتھ ہی اشاروں میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جو غیر اسرائیلی قومیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہیں، وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ نیز مشرکین عرب بھی جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اپنے تعلق پر تو فخر کرتے ہیں، محض نسل اور نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے اب ان کو دور کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی امامت کا مستحق نہیں ہے۔ پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں وہ رسول پیدا کیا ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کا تھا۔ وہ اور اس کے پیروکار تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی راستہ کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء دعوت دیتے چلے آئے ہیں۔ لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ تبدیل امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پر تحویل قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا۔ جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا، بیت المقدس مرکز دعوت رہا اور وہی اہل قبلہ حق بھی رہا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکار بھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رکھے، مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابطہ طور پر معزول کر دیے گئے تو بیت المقدس کی مرکزیت آپ سے آپ ختم ہو گئی۔ لہذا اعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام
دین الہی کا مرکز ہے جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا، اور چونکہ ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی مقام تھا، اس لیے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین کسی کے لیے بھی تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق کعبے ہی کو پہنچتا ہے۔ ہٹ درمی کی بات دوسری ہے کہ وہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی اعتراض کیے چلے جائیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ ہوگا کوئی شخص کسی شخص سے کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ، اور نہ قبول کیا جائے گا، مِنْہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، وَلَا تَنْفَعُهَا، اور نہ اسے کوئی فائدہ دے گی، شفاعتٌ کوئی سفارش، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ وہ پوری کر دیں، کالا اس نے فرمایا، انی جاعلک بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس اماما لوگوں کا امام، کالا تو وہ کہنے لگا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، کالا تو اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین کہ نہیں پہنچتا میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں کو۔ یعنی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام اور رہنما بنایا جائے۔ جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو۔ اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔ یعنی یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہے، یعنی جو نیک ہوں گے اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ ان کو پیشوا اور امام بناتا رہے گا۔ لیکن ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات خود ظاہر ہوتی ہے کہ گمراہ یہودی اور مشرک بنی اسرائیل اس وعدے کے مصداق نہیں ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبے کو، مَثَابَةً اجتماع کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُصَلًّى، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا، إِلَىٰ ابراہیم ابراہیم کو، وَإِسْمَاعِیل اور اسماعیل کو، أَن طَهِرَ کہ تو پاک رکھیں بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہاں پاک رکھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کوڑے کرکٹ سے اسے پاک رکھا جائے۔ خدا کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے
کہ اس میں خدا کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو۔ جس نے خانہ خدا میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو مالک، معبود، حاجت روا، فریاد رس کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اسے گندا کر دیا۔ یہ آیت ایک نہایت لطیف طریقے سے مشرکین قریش کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے وارث ہونے پر فخر تو کرتے ہیں، مگر وراثت کا حق ادا کرنے کے بجائے الٹا اس حق کو پامال کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا جو وعدہ، اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنی ہو گئے، اسی طرح یہ مشرک بنی اسماعیل بھی اس سے مستثنی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے ھذا بلدن، اس شہر کو، آمنا امن والا، وارزق اور روزی دے، اہلہ من الثمرات اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی، من آمنا منہم اور جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پہ، کالا فرمایا، ومن کفرا اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ اس کو قلیلا ثم تو اس کو میں نفع تو دوں گا، تھوڑا دوں گا، اضطرہ اور اس کو مجبور کروں گا، الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور جو بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یعنی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے ربا اس شہر کو، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ کس کو؟ جو اللہ اور آخرت کو مانے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور بدترین ٹھکانہ ہے یہ۔ استغفر اللہ، اللہ میری توبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن اور صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی، مگر اللہ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً دور فرما دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے، رزق دنیا دوسری چیز ہے۔ امامت صالحہ صرف مومنین صالح کو ملے گی، مگر رزق دنیا مومن اور کافر سب کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا مستحق بھی ہے۔ یعنی دنیا کی دولت اور چیز ہے اور صالح ہونا، اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور چیز ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، واسماعیل اور اسماعیل، ربنا اور وہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے رب تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انکا انت السمیع العلیم کہ بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو وہ دعا کرتے چلے جاتے تھے کہ اے ہمارے ربا ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب اور ہمیں بنا دے مسلمین فرما بردار، لکا اپنا، ومن ذریت اور ہماری اولاد کو بھی، امتن امت مسلمن فرما بردار، یعنی ہمیں بھی فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی، امت کو بھی فرما بردار بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہمیں دکھا دے حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی مطیع فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا
اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسول منہم، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں رسول ایک، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم جو پڑھے ان پر آیاتی کا تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُوهُمْ اور انہیں تعلیم دے، الکتاب کتاب کی، والحکمہ اور حکمت دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ دراصل اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جواب ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو منہ موڑے دین ابراہیم سے، إِلَّا مَن صَفِحَ سوائے ان کے جو بے وقوف ہیں، نفسہ اپنے آپ کو، سوائے ان کے جنہوں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، وَلَقَدْ اور بے شک اصْطَفَيْنَاهُ ہم نے اس کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فی الآخرہ اور بے شک آخرت میں، لامن الصالحین نیکوکاروں سے۔ یعنی اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 سے 140 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔